گل پلازا کی تلوار تمہارے سر پر لٹکی رہے گی وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی، بلدیہ عظمیٰ کراچی۔ کمیشن کو آزادانہ طور پر رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے تھا، سیلڈ اور بند لفافے میں وزیر اعلیٰ یا حکومت سندھ کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ کمیشن نے ہمیں نہیں معلوم کس وجہ سے ہمیں سننے سے انکار کیا۔ گل پلازا سانحہ ایک غیر معمولی اور ایک بڑا سانحہ تھا، اور اس پر ہم نے مختلف وقتوں میں ہم نے پریس کانفرنسز کی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اس سانحے کی صاف اور شفاف اعلیٰ سطح کی انکوائری ہونی چاہیے۔ کمیشن نے ہمیں نہیں معلوم کس وجہ سے ہمیں سننے سے انکار کیا، نہ اس کے بعد پھر کبھی ہمیں بلایا، جبکہ ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی اس کمیشن کی ہم کس طرح مدد کرنا چاہتے تھے، اور اس میں ہم نے وہ کون سی باتیں ہیں جن کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ انکوائری کمیشن تھا، اس نے 8 اپریل کو اپنی رپورٹ حکومت سندھ کو جمع کرا دی، سیلڈ۔ اگر رسپانسبلٹی فکس کرنی تھی تو کمیشن آزاد تھا، کمیشن کو آزادانہ طور پر اپنی رپورٹ کو برملا عوام کے سامنے برملا پبلک کرنا چاہیے تھا، اسے اوپن کرنا چاہیے تھا، اسے سیلڈ اور بند لفافے میں وزیر اعلیٰ یا حکومت سندھ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ کمیشن آزاد ہے، جو یہ انکوائریز ایکٹ ہے حکومت سندھ کا، ٹریبیونل انکوائریز ایکٹ، اس کے تحت بھی آزاد ہے، اور اگر پاکستان کمیشن انکوائریز ایکٹ کے تحت بنتا وفاق کی طرف سے تب بھی انکوائری کمیشن آزاد ہوتے ہیں، وہ انکوائری کرتے ہیں اور رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں۔ اب رسپانسبلٹی آپ نے کیا فکس کی؟ آپ نے اس سیلڈ اور بند لفافے میں کیا رپورٹ جمع کرائی، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ یہ سانحہ از خود اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس میں سنگین نوعیت کی مجرمانہ اور پیشہ ورانہ غفلت ہوئی ہے، ایک کرمنل مس کنڈکٹ ہوا ہے، پروفیشنل مس کنڈکٹ ہوا ہے۔ آگ بجھانے کے سانحے میں بھی فورنسک جب ہوئی تھی تو اس میں لاشوں کی شناخت کا جو معاملہ تھا، اس میں بھی ہر اسٹیج پر جو ہے وہ سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں کسی بھی انتظامی تحقیقات کی۔ اور پھر اگر یہ جوڈیشل انکوائری قائم ہوئی، عدالتی جو ہے وہ انکوائری اور کمیشن قائم ہوا، تو بدقسمتی کے ساتھ اس نے بھی رسپانسبلٹی فکس کر کے عوام کو آگاہ نہیں کیا، متاثرین کو آگاہ نہیں کیا، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا، جو لٹ گئے، جو تباہ برباد ہو گئے، ان کے جو ہے وہ زخموں پر بھی مرہم نہیں رکھا گیا۔ ایک بند لفافے میں جو ہے وہ یہ انکوائری کر کے حکومت سندھ کو ارسال کر دی گئی۔ پھر ترہ دیکھیں، حکومت سندھ نے بھی ڈٹائی، ہٹ دھرمی اس رپورٹ کو کابینہ میں پیش کیا، لیکن وہاں سے بھی پبلک نہیں ہوئی، تو حکومت سندھ نے خود اپنی جو ہیومن رائٹس پالیسی ہے 2023-24 کی، یہ حکومت سندھ کی اپنی پالیسی 2023-24 کی، اس میں جو متعلقہ شقیں ہیں اس کی سنگین خلاف ورزی کی ہے کہ کوئی بھی ایسی معلومات جو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتی ہو، اس کو کسی حال میں متعلقین سے، عوام سے، لوگوں سے اور ان کی عام معلومات سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ وہ معلومات چھپائی گئی، سیلڈ لفافے میں تھی، وہیں پر کھولی گئی، پھر وہیں پر بند کر کے وزیر داخلہ جو لنجھار صاحب ہیں ان کے حوالے کر دی گئی کہ اب اس پر آپ عمل درآمد کریں۔ ارے بھائی، اس رپورٹ میں ہے کیا آخر؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ کس کی مجرمانہ غفلت ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ بیٹا ہم گل پلازا کی تلوار تمہارے سر پر لٹکی رہے گی وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ سندھ، اور جتنے متعلقہ وزیر ہیں، میئر کراچی، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جتنے اعلیٰ منتخب اکابرین عہدیداران ہیں یا ان کے نیچے ان وزارتوں اور محکموں اور بلدیات کے جو متعلقہ افسران ہیں، یہ تلوار لٹکی رہے گی۔ یہ اتنی آسانی سے تمہارے سر پر سے یہ تلوار نہیں ہٹے گی، اور تم وہ جو کہتے ہیں نا کہ چوری اور سینہ زوری، مطلب الٹا الزام، نئی نئی تعویلیں دے کے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ نے کس طرح گمراہ کیا، یہ بھی کرمنل مس کنڈکٹ ہے۔